Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ ہم اپنے چوتھے لیکچر میں ادویات کے مزاج کے بارے میں مطالعہ کریں گے، سیکھیں گے کہ دواؤں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوا کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دواؤں کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دوائیں معتدل مزاج ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں غیر معتدل مزاج ہوتی ہیں۔ معتدل دواؤں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتدل دوائیں وہ ہوتی ہیں جو جب کسی معتدل مزاج کے انسان کو استعمال کروائی جائیں تو اس معتدل مزاج کے انسان کے جسم میں کوئی زائد کیفیت نہ پیدا کریں، کوئی زائد اثرات نہ مرتب کریں، تو وہ دوائیں معتدل مزاج کہلاتی ہیں۔ جبکہ اسی لیکچر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو غیر معتدل مزاج دوائیں ہوتی ہیں وہ جب کسی معتدل مزاج کے انسان کو استعمال کروائی جاتی ہیں تو جس مزاج کی وہ دوا ہوتی ہے، جس کیفیت کی وہ دوا ہوتی ہے، اسی طرح کی کیفیات وہ اس جسم پر مرتب کرتی ہیں، یعنی اس طرح کے اثرات سے وہ اس جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس معتدل مزاج انسان کے جسم میں ایک زائد کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی جس مزاج یا جس کیفیت کی وہ دوا ہوگی، اسی مزاج اور اسی کی کیفیت کے اثرات اس جسم پر مرتب کر دیں گی۔ تو ان دواؤں کو غیر معتدل مزاج دوائیں کہا جاتا ہے یا نان ماڈریٹ میڈیسن کہا جاتا ہے۔ جب ہم مزاج کا ذکر کرتے ہیں تو انہی غیر معتدل مزاج دواؤں کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جو معتدل مزاج دوا ہوتی ہے وہ تو معتدل ہوتی ہے، وہ سردی، گرمی، خشکی یا تری میں اعتدال میں ہوتی ہے، وہ جسم پر کوئی زائد کیفیت مرتب نہیں کرتی ہے۔ لیکن جب ہم غیر معتدل مزاج دواؤں کی بات کریں گے تو غیر معتدل دواؤں کے کچھ مخصوص کیفیات ہوتی ہیں، کچھ مخصوص مزاج ہوتے ہیں جس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ مزاج کون کون سے ہیں اور کس طرح سے یہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی دوا ہم استعمال کرواتے ہیں بحیثیت معالج کے یا طب کے طالب علم کی حیثیت سے ہم سیکھتے ہیں دواؤں کے مزاج کے بارے میں، تو کچھ دواؤں کو مفرد مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے یا مزاج مفردہ کی دوائیں، یعنی ایسی دوائیں جن میں کوئی ایک مزاج، ایک کیفیت غالب ہوتی ہے، جیسا کہ گرمی کی کیفیت اگر غالب ہوگی تو اسے گرم مزاج کی دوا کہیں گے، سردی کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے سرد مزاج کی دوا کہیں گے، خشکی کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے خشک مزاج کی دوا کہیں گے، اگر تری کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے تر مزاج کی دوا کہیں گے۔ تو یہ جو ہکیلی صفت اگر کسی دوا میں کوئی ہکیلی کیفیت اس میں زیادہ ہو کسی دوا کی تو اس کا مفرد مزاج کہلاتی ہے یا مزاج مفردہ کہلاتی ہے۔ تو یہ چار مزاج ہیں جنہیں مزاج مفردہ کہا جاتا ہے۔ کسی دوا میں یا تو گرمی پائی جائے گی، وہ دوائی ہار کہلائے گی یا گرم دوا کہلائے گی، کسی دوا میں سردی غالب ہوگی یا سردی پائی جائے گی، اسی لیے اسے دوائی بارد یا سرد دوا کہا جائے گا۔ کوئی دوا تر کیفیت رکھتی ہوگی، تر مزاج رکھتی ہوگی یا اس میں تری غالب ہوگی، اور کسی دوا میں خشکی یا ڈرائنس غالب ہوگی یا یبوست غالب ہوگی۔ تو یہ مزاج ان دواؤں کے اثرات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو قدیم سائنٹسٹ حکامات ہیں انہوں نے ان دواؤں کے مزاج مقرر کیے، ان دواؤں کو بار بار استعمال کروایا، انسانی جسم پر ان کے اثرات کا مشاہدہ کیا اور اس مشاہدے کے نتیجے میں ان دواؤں کا مزاج مقرر کر دیا۔ آج ہم یہ دوائیں جو استعمال کر رہے ہیں یا ہماری مفردات کی کتب میں جن ادویات کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے مزاج کا تعین بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ ہمارے قدیم حکماء سائنٹسٹ کی تحقیق اور ریسرچ اور مشاہدے کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو بہت زیادہ مشاہدات و تجربات کے بعد ان دواؤں کے مزاج مقرر کیے گئے ہیں اور انہوں نے ان ادویات کے جسم پر اثر انداز ہونے کے بعد جو کیفیات مرتب ہوتی تھیں اس کو مشاہدہ کرنے کے بعد مزاج مقرر کر دیتے تھے۔ تو جو دوائیں استعمال کرنے کے بعد معتدل مزاج کے انسان کے جسم میں حرارت کی زیادتی پیدا کر دے، یعنی اس میں حرارت کا غلبہ پیدا ہو جائے، حرارت والی علامات پیدا ہو جائیں جو ظاہری حس سے محسوس کی جا سکیں، تو ایسی دوائی کو دوائی ہار یا گرم مزاج کی دوا کہا جائے گا اور اس کو ہم اس کا مفرد مزاج کہیں گے۔
اسی طرح سے اگر کوئی دوا ایک معتدل مزاج انسان کو استعمال کروائی جائے اور وہ جسم میں سردی کی کیفیات سے اثر انداز ہو اور سردی کی کیفیات اس جسم پر غالب ہو جائیں تو ایسی دواؤں کو دوائیں باردہ یا سرد مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے۔ سردی کی کیفیات سے مراد یہ ہے کہ ایک دوا ایک معتدل مزاج انسان کو استعمال کروائی گئی، اس دوا کے استعمال سے ہی اس کے جسم میں سردی کا غلبہ پیدا ہو گیا، معتدل مزاج کے انسان کو سردی لگنا شروع ہو گئی، بلڈ پریشر لو ہو گیا، پٹھوں میں کمزوری شروع ہو گئی، یا اس کو ضعف قلب کا عرضہ لاحق ہو گیا، یا اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ تو اس طرح کی اگر کیفیات اس دوا کے استعمال میں اس جسم پر مرتب ہوتی ہیں تو اس دوا کو سرد مزاج یا دوائے باردہ کہا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی دوا اگر ایک معتدل مزاج انسان کو استعمال کروائی جائے اور اس کے جسم پر طری کی کیفیات کا غلبہ ہو جائے، یعنی ایسی کیفیات، ایسا مزاج اس فرد کا بن جائے کہ اس کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جائے، تو وہ دوا جس کے استعمال سے اس کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوئی ہے اس دوا کو تر مزاج کی دوا کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک معتدل مزاج انسان کو کوئی ایسی دوا استعمال کروائی جائے جس کے استعمال سے اس کے جسم میں خشکی کا غلبہ پیدا ہو جائے، خشکی کی علامات پیدا ہو جائیں، تو وہ دوا خشک دوا کہلائے گی۔ تو یہ جب ہم مزاج مفردہ یا مفرد مزاج کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی دوا کی وہ واحد کیفیت یا واحد صفت جو اس میں زیادتی میں پائی جاتی ہے تو یہ اس کا مزاج کہلاتی ہے، یعنی اسی صفت کی بدولت، اسی کیفیت کی بدولت وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کیفیت اور اسی مزاج کے اثرات اس جسم پر مرتب کرتی ہے، کو مزاج مفردہ یا مفرد مزاج کہا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ دوائیں مزاج مرکبہ رکھتی ہیں اور مرکب مزاج انہیں کہا جاتا ہے، یا کمپاؤنڈ یا کمپوزٹ ایفیکٹس رکھتی ہیں جسم میں، یعنی وہ دوائیں جن میں دو مزاج پائے جاتے ہیں، بیک وقت دو کیفیات ان میں موجود ہوتی ہیں، ان دواؤں کو مزاج مرکبہ کی ادویات یا مرکب مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے، یا کمپاؤنڈ یا کمپوزٹ ایفیکٹس والی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر دوائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو جسم میں اکٹھی بیک وقت دو کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے تحت یہ بے شمار جو ادویات ہم اپنے علاج معالجہ کی پریکٹس میں استعمال کرواتے ہیں وہ جسم میں دو طرح کی کیفیات مرتب کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کون سے مرکب مزاج ہیں؟ کچھ ادویات گرم تر کیفیات رکھتی ہیں، یعنی ان میں گرمی کا غلبہ پایا جاتا ہے اور ساتھ میں جسم میں رطوبات بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی جب استعمال کروائی جائیں گی تو جسم میں حرارت کو بڑھا دیں گی اور ساتھ میں جسم میں رطوبات کی پیدائش کو بھی بڑھا دیں گی۔ ایسی دواؤں کو گرم تر دوائیں کہا جاتا ہے۔ گرم تر دوائیں جسم میں خشکی کے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ گرم تر دوائیں جسم میں جلدی امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ قبض اور بواسیر کے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ جسم میں کہیں کلاٹنگ ہو، کہیں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو، کہیں گلٹیاں بن گئی ہوں، کہیں رسولیاں بن گئی ہوں، ان کو رفع کرنے کے لیے گرم تر مزاج کی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ دوائیں اپنے مخصوص مرکب مزاج کی وجہ سے بے شمار امراض میں بہترین اثر رکھتی ہیں اور علاج معالجہ میں ان کے اثرات سے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ پھر کچھ دوائیں سر تر کیفیت رکھتی ہیں، یعنی سر تر مزاج کی دوائیں ہوتی ہیں۔ ان دواؤں میں سردی کا غلبہ ہوتا ہے لیکن ساتھ تری کی مقدار بھی پائی جاتی ہے، یعنی یہ دوائیں جب ایک مریض کو استعمال کروائی جائیں گی تو جسم میں یہ دوائیں سردی پیدا کر دیں گی لیکن سردی کے ساتھ ساتھ جسم میں رطوبات بھی پیدا کریں گی۔ ایسی ادویات گرمی کے امراض میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ ادویات اپنی سردی تری کی کیفیت اور مزاج کی وجہ سے جسم میں حد سے بڑی ہوئی جو گرمی ہوتی ہے اس اعتدال پر لے آتی ہیں، گرمی کے امراض کو رفع کر دیتی ہیں اور مریض کی صحت کو بحال کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر کچھ دوائیں گرم خشک مزاج کی ہوتی ہیں، یعنی ان ادویات میں گرمی کی کیفیت غالب ہوتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ادویات میں ساتھ خشکی کی کیفیت بھی
پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کیفیات کی موجودگی ہی کی وجہ سے ان دواؤں کو گرم خشک ادویات کہا جاتا ہے۔ گرم خشک ادویات جسم میں جب سردی کا بہت زیادہ غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، جسم میں جب خشکی بے انتہا بڑھ جاتی ہے، جسم میں جب بلغمی امراض کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے، سردی کے امراض کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے، تو یہ ادویات ایسے سردی سے پیدا ہونے والے تمام امراض کا شافی علاج کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں، اور یہ اپنی گرم خشک کیفیت کی وجہ سے ان سرد امراض کو رفع کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر کچھ دوائیں سرد خشک مزاج کی ہوتی ہیں، یعنی ان میں سردی غالب ہوتی ہے لیکن ساتھ ان میں خشکی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ادویات اپنی سردی خشکی کی کیفیت و مزاج کی وجہ سے وہ بلغمی امراض جن میں جسم میں رطوبات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان رطوبات کو جسم سے اخراج کرنے کے لیے، ان رطوبات سے پیدا ہونے والے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یہ ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں، اور یہ ادویات اپنی اسی سردی خشکی کی کیفیت کی وجہ سے ان تمام امراض میں شافی علاج کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ دواؤں کے مزاج ہیں جن میں 4 دواؤں کے مفرد مزاج اور 4 دواؤں کے مرکب مزاج ہم نے آپ کو بتائے۔ بے شمار تجربات اور مشاہدات کے بعد اور یقینی علاج کے بعد ان کا تعین کیا گیا، اور ان کو امراض میں مبتلا، مصیبت میں مبتلا انسانوں کے لیے صدیوں سے ان ادویات کا انہی مزاجوں، انہی کیفیات کی بدولت استعمال کروایا جاتا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ان سے کامیاب علاج کیا جاتا رہا۔ آج بھی ہمارے حکماء انہی ادویات کی، انہی کیفیات کو مد نظر رکھ کر امراض کا یقینی علاج کرتے ہیں۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے اس سلائیڈ سے آپ کو دواؤں کے مزاج اور کیفیات اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے اگلے لیکچر میں ہم دواؤں کے درجات کے بارے میں پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دواؤں کے درجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ہر درجے کی دوا کس طرح کے اثرات جسم پر مرتب کرتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔